ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین صرف اسلام ہی ہے اصل میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے یہی چیز اصل دین ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کے کام کریں گے تو وہ ہماری اپنی روایت، ہمارا اپنا کلچر تو ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میرے دین میں نئی چیزوں کو داخل کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم عبادت کے لائن سے ہوں یا معاملات کے لائن سے ہوں یا تجارت کے لائن سے ہوں، ملازمت کے لائن سے ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کے زندگی سے اس کا ہمیں طریقہ ملتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس کا طریقہ ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے سے یا صحابہ کرام کے طریقے سے، تو پھر وہ کام ہمارے لیے مفید ہے۔ اگر ہمیں وہ نہیں ملتا اس طریقے پہ، جس طریقے کو ہم کر رہے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جس کا دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کرنے میں کوئی ثواب ہے، صرف پیسوں کا بیجا خرچ ہے، اس کے علاوہ ثواب بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اور اصل میں انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ذہن کا بہت تیز ہوتا ہے اور ہم عموماً دیکھتے ہیں جو بچہ تیز ہوتا ہے وہ بدماش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، شرارت میں وہ بالکل لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، پڑھائی کا پریشر نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن اس کے اندر جو ہارمونس ہے اور جو انرجی ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ اپنے چیزوں کو بدماشی میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگاتا ہے۔ وہیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر جب اسے سمجھ ہوتی ہے، پھر پڑھائی وغیرہ میں وہ مشغول ہو جاتا ہے تو وہ بدماشیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اب اگر وہ صحیح طریقے پہ دین پہ نہیں چلے گا یا اس کو دین کا صحیح علم نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر غلط چیزوں کو، غلط رسموں کو یا فضول کے رسموں کو دین سمجھ لے گا یا اسی میں اکتفا کر لے گا کہ بس ہم اتنا کچھ کر لیں گے، بس ہماری چھٹی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سماج میں یا خصوصی طور پہ ہمارے دیہات کے علاقوں میں جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے اسے انسان بہت ہی ہلکے میں لیتا ہے، اور جو بہت کم ضروری ہے یا پھر ضروری ہے ہی نہیں یا پھر وہ گناہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہو یا وہ کسی کے میت کے انتقال کے بعد جو ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کو ہم لازم سمجھ کے کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انتقال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو ہے کہ ان کے 3 دن یا 9 دن یا 40 دن مناتے تھے۔ اس طرح کا کہیں کوئی رواج نہیں تھا۔ اب بات یہ آتی ہے جب اگر کوئی منع کرے، محرم کے وقت میں ڈھول تماشا کرنے منع کرے یا ربیع الاول کے وقت کچھ منع کرے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو کرتے آتے تھے، یہ نئے نئے زمانے کے مولویوں کی نئی نئی باتیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نئے زمانے کی باتیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، ورنہ یہ بات 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو پھر اس سے تھوڑا اور اوپر جائیں، 300-400 سال اوپر جائیں، 700-800 سال اوپر جائیں۔ کیا صحابہ کرام اور امام مجتہدین میں یہ باتیں ملتی تھی؟ ان کے وقت میں یہ بات نہیں ملتی تھی۔ جب
آگے کا جو دور شروع ہوا خصوصی طور پہ ہمارے بر صغیر میں ہندو پاک اور بنگلہ دیش افغانستان یہ سب جو پہلے ایک ہی جگہ تھا، یہاں پہ جو بادشاہوں کا تسلط ہوا تو اس وقت ہمارے جو غیر مسلم تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جو ہماری حکومتیں تھیں وہ بالکل سے اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو بہت ساری چیزیں جو روایتوں میں روایتی طور پہ چلی آ رہی تھی غیر مسلموں کے کلچر سے، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہے، ہلدی چندن کا رسم ہے جو کہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن شادیوں میں ہوتا ہے۔ ساڑی پہننے کا مسلمانوں میں ساڑی پہننے کا کوئی رسم کوئی ہے ہی نہیں طریقہ، برقع ہے، سلوار سوٹ ہے، لیکن غیر مسلموں کے طرز پہ ہماری مسلمان عورتیں بھی پہن رہی۔ ایسی بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں جس سے ہم یہ بات واضح کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پرانے زمانے میں غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے بیچ میں آ گئی تھی، لیکن جب علماء جہاں پہ آتے ہیں، پڑھے لکھے طبقات کے لوگ آتے ہیں، پھر وہ چیزوں کو دھیرے دھیرے دور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ تو پھر ہم علماء سے رابطہ کریں، انہیں پوچھیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا درست ہے؟ اگر آپ کو وہاں کے علماء آپ کو اجازت دے دیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لو، یہ کام جائز ہے، تو ہم کر لیں، ورنہ اصل ہوتا یہی ہے کہ ہم فضول کے کاموں میں پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں اور اصل بنیادی چیزیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ اور ایک جو بہت ضروری بات ہے، ابھی وہ میں کہنا تو بھی چاہ رہا تھا لیکن اسے میں نماز سے 2-3 منٹ پہلے کہوں گا تاکہ سارے ساتھی یہاں پہ آ جائیں۔ وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ وہ باتیں کہی جا چکی ہیں۔ خیر، تو ہم اگر دین کے جو بنیادی باتیں ہیں ان کو پہلے پکڑیں گے تو باقی جو فضول کی چیزیں وہ خود بخود ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اب ایک بندہ ہے وہ اگر 5 وقت نماز میں آتا ہے اور 5 وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو الگ سے کسی وقت میں الگ سے فاتحہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس کا معمول بنا ہوا ہے کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جو باتیں پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں، یا جو چیزیں ہمارے خیالوں میں آئے گی نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مجلسوں کو منعقد کر کے کچھ کریں گے تبھی فائدہ ہوگا، یا ہم جو ہے کہ لوگوں کو بلا کر کے کھلائیں گے پھر دعا کریں گے تب فائدہ ہوگا، ایسا نہیں۔ اسلام بہت سمپل اور سادہ مذہب ہے، سب سے آسان، سب سے بہترین اور سب سے جو ہے کہ صاف ستھرا مذہب اسلام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم اسلام کو صحیح طور پہ پڑھیں اور سمجھیں۔ اسلام انسانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے کہ اس سے انسان کے کاروبار میں یا انسان کے دوسرے ضروریات میں کسی طرح کی خلل واقع ہو۔ ہر طرح سے اسلام انسان کی اور پورے کائنات کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی ہم لوگ جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو ایمان اگر کوئی بھی قبول کر لیتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے نماز فرض ہے، اور یہ بات سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اس بات پہ معافی نہیں ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، اس بات پہ بھی معافی نہیں ہوگی کہ مجھے وقت نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہم اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے۔ ایک بندہ دن بھر میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے 500 روپے کے لیے، مہینہ بھر نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے چند ہزار روپے کے لیے، وہ اپنے مالک کی ہر ایک حکم کو مانتا ہے، جتنے بجے اسے جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، جتنے بجے اسے چھٹی ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وقتی طور پہ وہ اپنا مالک سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کیا تو مجھے اتنے روپے نہیں ملیں گے، اگر میں صحیح سے ایمانداری سے اس کام کو نہیں کیا تو مجھے پھر دوسرے دن کام نہیں ملے گا۔ تو جس اللہ نے ہمیں زندگی دی، چلنے کے لیے 2 پیر دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اور ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، کیا ہم اس کے شکر گزار نہیں بنیں گے؟ کیا اگر وہ ہم سے مواخذہ کر لے، ہم سے پوچھ لے کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی کیا تمہیں صرف دنیا کے لیے دیا تھا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے جماعت میں گئے تھے تو وہاں پہ کارگزاری آئی تھی کہ وہاں کے جو امیر صاحب کے ذمہ دار تھے وہ پہلے دن غائب تھے، تو لوگوں سے پوچھنے میں پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار چل رہے ہیں۔
اور پھر تھوڑی زیادہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا ہے۔ جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا، وہ بھی ان کی اہلیہ نے انہیں دیا 20 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا۔ ایک کڈنی وہ بھی خریدا ہوا نہیں بلکہ ان کی بیوی نے انہیں دیا، ڈونیٹ کیا تھا، اور بس اس کو ٹرانسپلانٹ کروانے کے پیچھے 20 لاکھ روپے کا خرچ آیا۔ اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کروڑوں روپے کے سامان ہمارے پورے جسم پہ فٹ کرا کے رکھے ہیں بنا مانگے۔ اگر ہم سوچیں، اگر سانس جس سے ہم ہوا سے سانس لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسے پیسے کے عوض میں دیتا تو کیا ہم کوئی بھی خرید پاتے؟ جب آکسیجن خرید کے لینا پڑتا تو پتہ چل جاتا ہے 6-6 ہزار روپے کا ایک سلنڈر ہوتا ہے آکسیجن کا۔ اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ ہوا کی کیا قیمت ہے، پانی کی کیا قیمت ہے۔ جب پانی کہیں نہیں ملتا ہے، بہت شدت سے پیاس لگتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی کیا قیمت ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بالکل فری کر کے رکھا ہے۔ پورا جسم کے اندر نہ جانے کس طرح کی چیزیں ہمارے جسم کے اندر فٹ کی گئی ہے۔ پانی کا نلی الگ سے ہے، پھیپھڑا بوٹا سب الگ الگ طرح سے کام کر رہا ہے، اور ان ساری چیزوں میں سے کسی کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم سے سوال ہوگا، ایسے بچ نہیں پائیں گے۔ ہم اپنے وقت کو صحیح کاموں پہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے لیے، ان کاموں میں ہم اپنے وقتوں کو لگائیں۔ ایسے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور بھی بہتر بڑھا کر کے دیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا کے دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ تیار ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔